نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ذوالقعدہ کی جو ہے وہ 22 تاریخ ہے اور کم و بیش ایک ہفتے کے بعد ذی الحجہ کا جو ہے وہ مہینہ شروع ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی احادیث میں بہت فضیلت ہے، اور ان دنوں کے اندر بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہماری نشست ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کا بیان، جو بھی ہم تاکہ تیاری کر سکیں، ان دنوں کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، اور اس کے بعد اسوہ ابراہیم اور فلسفہ قربانی انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے، اور آخر میں کچھ مسائل قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ایسی باتیں جو ہمارے یہاں عمومی طور پر بیان نہیں ہوتی ہیں یا ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں اور ان اعمال سے زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی کا ایک سامان میسر کیا ہے، جو بھی زندگی دی ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور بعض راتوں کو اس میں فضیلت دی ہے اور دوسرے دنوں کے اعتبار سے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے دن بہت افضل دن ہوتے ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر عام راتوں سے بہت افضل ہوتی ہے، اور اسی طرح ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ 10 دن اور 10 راتیں مومنوں کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک کبائی کا سیزن ہے، اس کے اندر نیکیوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، بہت اہم دن ہے یہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی یہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں۔ اور بعض صحابہ نے تو یہاں تک یہ بات کہی کہ لیلۃ القدر کے علاوہ یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ تو بہت قیمتی ہے، بہت افضل ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ ذو الحجہ کے 10 دن سب سے افضل ہے، بہت قیمتی ہیں، بہت ان میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ہمیں اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ذو الحجہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اس کا پہلا عشرہ جو 10 دن ہے یہ تمام سال کے جو دن ہیں ان میں جو ہے وہ ممتاز اور افضل ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ بھی انشاءاللہ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو باقی پورے سال میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن محرومی ہے ہمیں اس عشرے کے فضائل معلوم نہیں ہوتے، اس لیے ہم عمومی طور پر بے خبر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور اس عشرے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب جو پہلے 10 دن ہیں ان کی جو احادیث میں فضیلت آئی ہے وہ میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جہاد چوٹی کا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان بھی لے کر جائے جہاد کے لیے اور اپنا گھوڑا بھی لے کر جائے اور دونوں ہی اللہ کے راستے میں کام آ جائے. کوئی چیز نہ جان واپس آئے نہ اس کا گھوڑا واپس آئے نہ جو مال لے کے وہ واپس آئے تو وہ افضل ہے. اس کے علاوہ وہ شخص افضل ہے جو ان 10 دنوں میں عبادت کر رہا ہے یا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح تحلیل اور تکبیر بیان کر رہا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. یعنی یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ علماء نے اور صحابہ نے پھر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ آخری جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت قیمتی دن ہے اور ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ان دنوں سے جو ہے وہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف خصوصی ہماری رہنمائی ہونی چاہیے. اور اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے دنیا میں کھپ گئے، دنیا کی طرف مائل ہوئے، ہماری یاد آخرت سے کمزور ہوتی گئی. اور ہم آج کل اکثر آپ دیکھیں صحابہ میں اور ہم میں فرق کیا تھا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، یا خذون بسنتی، مضبوطی سے تھام لیتے تھے. اور ہم یہ کہہ کر کے سنتی ہے نا چلو چھڑ دو یار سنتی ہے نا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے اندر. صحابہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ پکڑ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اور آج ہم ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے جی چلو چھڈو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے. ہمیں سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی ہے، ہمارے لیے محبوب عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اسے اہمیت دینی چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے کوئی ایام نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کا عمل محبوب ہے. لہذا تم ان دنوں میں تسبیح تحلیل اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو بڑا پسندیدہ بنایا اور ان کے اندر کون سے 4 کام کرنے ہیں جی؟ تسبیح تحلیل تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو. اب یہ کیا ہے یہ میں عرض کر دیتا ہوں. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کا ورد کرنا چاہیے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرنا چاہیے. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا ورد کرنا چاہیے. اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ. اب یہ دیکھیں یہ 4 الفاظ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے اور شاید زبان پر بھی بہت ہلکے ہوں، لیکن ان 4 الفاظ کے اندر توحید مضمر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید مضمر ہے. جب ہم ان کو شعور کے ساتھ ادا کریں گے تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ 4 الفاظ ہمیں یاد کر کے ان کا کثرت سے ان 10 دنوں میں جو ہے وہ ورد کرنا چاہیے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے حوالے سے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ احد کے پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص میں اس کی طاقت ہے، یعنی ہر شخص میں اس کی طاقت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اس کی کیسے صورت ممکن ہے، کیسے مطلب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا ان لوگوں کی ہے جو ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ تو صوفیوں کا کام ہے اور یہ روحانی ترقی اور یہ مست رکھو ذکر و فکر آگاہی میں سے
یہ اصل کام نہیں. اصل کام تو تحریک ہے، محنت ہے، باہر نکل کے دعوت کا کام ہے، اللہ کے باغیوں کے سامنے کھڑا ہونا. یہی اصل میں دین کا مزاج ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. ایک انتہا یہ ہے اور وہ پھر اس طرف بالکل توجہ نہیں کرتے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بس یہی کام ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پالش بندہ کرتا رہے اور ذکر کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، اپنے آپ کو مانے، اپنے اندر سے کینے کو ختم کرے، بغض کو ختم کرے. اور یہ دعوت و تبلیغ تو بعد کے کام ہے. یہ دوسری انتہا ہے. بیلنس رویہ کیا ہے؟ بیلنس رویہ یہ ہے کہ دونوں کام کرنے والے. دیکھیں ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ احادیث، یہ الفاظ مبارکہ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ کن کو بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کو کر رہے ہیں، جو ہم میں سب سے زیادہ دین کی محنت کرنے والے تھے، ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے متقی تھے، ہم میں سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے تھے. تو ہم نے تو ان کی سنت کو اپنانا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، تحریک بھی اٹھانی ہے، باطل کے سامنے للکارنا بھی ہے، کھڑے بھی ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بھی پاک کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ اذکار ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بیان کیا. اب اس میں ان 10 دنوں میں ایک اور دن آتا ہے جو بہت فضیلت کا دن ہے، اسے کہتے ہیں یوم العرفہ. یہ عمومی طور پر جو لوگ حج میں جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ دن بہت اہم ہوتا ہے. اور اس دن کے اندر جو ہے وہ حاجی کا یہ دن اگر یوم عرفہ میں وقوف عرفہ نہ ہو تو حج نہیں ہوتا. یعنی یہ بہت اہم دن ہوتا ہے حاجی کے لیے. لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے اور عام مسلمان بھی اس دن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بہت کرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی یہ بہت اہم ہے. عرفہ کے دن کا روزہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے اور یہ عمومی طور پر اپنے اعتبار کے ملکی اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں جو 9 ذی الحجہ ہوگی وہ ہمارا اعتبار اس کا ہوگا، اور جو کسی ملک میں رہتا ہے اس کے اعتبار سے جو اس کا 9 ذی الحجہ ہوگی وہ عرفہ کا روزہ ہوگا. یہ بڑا قیمتی دن ہوتا ہے. اس قیمتی دن میں روزہ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کثرت سے استغفار کیا جائے. جو لوگ حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت اہم یہ دن ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وقوف عرفہ میں تو کوئی وہاں پر نمازیں بھی 2 اکٹھی ہو جاتی ہیں، ظہر اثر کی اور مغرب عشاء کی بھی آپ نے جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. تو کوئی کام نہیں ہے، صرف دعائیں مانگنی ہے اللہ سے. یعنی اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں. اور اگر مانگنے کی لذت نہ ہو انسان کو تو وہاں پر بھی لوگ چائے پیتے رہتے ہیں، یعنی عرفہ کے میدان میں بھی. تو لذت جس کو آ جاتی ہے وہ پھر وہاں پر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اور عرفہ کے دن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے اور اپنے رب کو رب مان کر اس سے مانگے تو اللہ اس کو نہ دے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں کی بھی فضائل سمیٹیں اور یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں. 10 کا روزہ نہیں رکھنا کیونکہ 10ویں کو عید ہوتی ہے، تو 10ویں کا روزہ نہیں. آگے وہ جب قربانی کے مسائل پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں کروں گا. اس میں بڑی ایک اہم بات ہے جس کو ضرورت ہے سمجھنے کی اور عمومی طور پر ہمارے ہاں اس طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ لیجئے، اس بات کو ہم سب نے یاد رکھنا ہے. دیکھیں یہ جو میں نے ابھی اتنی ساری روایات آپ کو سنائی ہیں فضائل کی، جس کے اندر احد کے پہاڑ جتنا ثواب بھی ہے اور 1 سال کے گناہوں کی معافی بھی ہے. اب دیکھیں ان روایات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی ان اعمال کو یہ کر کے سمجھے کہ فرائض کی ضرورت ہی نہیں رہی. فرائض کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اور اللہ کو ناراض کر کے اللہ ہی سے نفلی اعمال کے ذریعے سے اجر و ثواب کی امید رکھنا محض حماقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں فرائض تو پہلے ہیں، تقرب اللہ کا پہلا جو چیز ہے، پہلا سٹیپ ہے وہ فرائض ہے.
چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، جو بھی چیز فرائض میں آئے گی وہ سب سے پہلے ہے. فرائض کو انسان چھوڑے، یعنی ہمارے معمولی بھی رویہ ہوتا ہے یہ نا، جب ایسی کوئی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر آ رہی ہے تو سارا سال مسجد کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اس دن مسجد میں بڑا اہتمام ہوگا، شہری کا بھی اہتمام ہو جائے گا اور سارے معاملات سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور باقی سال پورا سال مسجد کو تھانہ سمجھا جائے گا. نہیں، یہ مراد نہیں ہے اس سے، اور نہ اس سے وہ فائدہ حاصل ہوگا جو کہ اصل ہونا چاہیے. فائدہ تب حاصل ہوگا، دیکھیں اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. کیا صحابہ سے کسی ایک صحابی سے یہ ممکن ہے کہ وہ فرائض کو چھوڑ کے صرف انہی پر توجہ دیا کرتے تھے؟ کسی ایک صحابی سے، یعنی کوئی ایک صحابی بتا دیں جو نماز فرض نہ پڑھتا ہو اور یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے نا. تو ہم اپنے مزاجوں کو بھی بدلیں ذرا. فرائض سب سے پہلے ہیں، فرائض کی پوچھ ہے اللہ کے ہاں، پکڑ ہو جائے گی اگر ہم ادا نہیں کریں گے. تو فرائض کو ادا کریں، ہاں اس کے ساتھ یہ نوافل رکھیں. نور علی نور کی بات بہت قیمتی ہے. ہاں فرائض جس نے پہلے نہیں ادا کیے، آج اللہ توفیق دے دے توبہ کی، آج اسے معلوم ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے. پچھلے جو بھی اعمال تھے ان کو، اگر تو کسی کا حق مارا ہے تو ادا کرے، اگر کسی کا حق نہیں مارا اللہ اور اس کا معاملہ ہے تو اللہ سے معافی مانگے سچے دل سے. آئندہ سے اسے مکمل کرنے کی پوری کوشش کرے، یعنی فرائض میں مکمل ادائیگی کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر پچھلے سارے گناہوں کو بدل دیں گے. بلکہ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، لیکن سچی توبہ کرے گا اور اس کے بعد پھر آئندہ وہ اعمال نہ کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، فرائض کو ترک نہ کرے اور اللہ سے لو لگائے. اور اللہ نے جو بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، چاہے وہ دین کے حرکی تقاضے ہیں، چاہے اس کے اپنے انفرادی تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کچھ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن تھے اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، تاکہ ہمارے سامنے ان دنوں کی فضائل آ جائے اور ہم ان کے اندر نیکیوں کو سمیٹ سکیں.